شهيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، 5 ماہ کے تعطل کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ کریم کی توفیق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے درس حدیث شریف کی پیاری روحانی اور نورانی محفل میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس محفل پاک میں آج ان چند احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جن کا تعلق ماہ محرم الحرام شریف کے واقعات کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو مراد نبوت امیر المومنین حضرت سیدنا اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ محرم کی پہلی تاریخ آپ کا یوم شہادت ہے اور محرم شریف کی 10 تاریخ کو کربلا میں اہل بیت اطہار نے بے مثال لازوال قربانیاں پیش کی، شہادتیں ہوئیں اور امام عالی مرتبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عظیم شہادت پیش کر کے شجر اسلام کی آبیاری کی، دین کی بقا اور دین کی سالمیت کے لیے امام عالی مرتبت نے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا اور اس منزل کو پا لیا۔ وہ منزل دین کا تحفظ تھا، وہ منزل دین کی بقا تھی، وہ منزل دین کی سلامتی تھی۔ یہ شہادت کربلا کا فیضان ہے کہ آج مسجدیں آباد ہیں، یہ مساجد میں نمازوں کا سلسلہ، یہ اذان کا سلسلہ، یہ جمعے کے اجتماعات، یہ عید کے اجتماعات اور یہ مدارس میں رونقیں، یہ ان عظیم شہادتوں کا فیضان ہے جو اسی دین کو بچانے کے لیے کربلا میں قربانیاں دی گئیں اور شہادتیں دی گئیں۔ آج کے درس حدیث شریف میں حالات و واقعات کی روشنی میں عقائد و نظریات کے حوالے سے چند احادیث آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں اور ہم اپنے عقائد و نظریات کا قبلہ درست کرنے کے لیے آج کے درس حدیث شریف میں متعدد احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ملک دشمن عناصر جو ہیں، جن کو پاکستان سے عداوت ہے، پاکستان کا وجود جن لوگوں کو کھٹکتا ہے، وہ آئے دن پاکستان میں کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی شرانگیزی پھیلاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے اور جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ ہی نہیں لیا،
اور وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں. وہ لوگ اور ان کے تمام متبعین جو ہیں، ان کے ماننے والے، انہوں نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ ہر نازک موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں تاکہ ملک میں انتشار پیدا ہو، فساد پیدا ہو، اور ملکی سلامتی اور ملکی امن کے لیے وہ لوگ ہمیشہ مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی حال ہی میں اسلام آباد میں ایک شخص نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کی، یہاں تک کہ اس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا. اور پھر محرم شریف کی 10 تاریخ کو کراچی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام کی توہین کی گئی، جس کے نتیجے میں آج کراچی کے اندر اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے مکتبہ فکر کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے. اور الحمدللہ پاکستان کی تمام ایجنسیوں پر اور حکومت پر اور افواج پاکستان پر آج کی ریلی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے پرامن لوگ ہیں. کیونکہ یہ ملک ہم نے بنایا ہے، اس لیے ہمیں اس ملک کا امن عزیز ہے، اس کی سلامتی عزیز ہے. اتنا نازک ایشو تھا جس پہ یہ ریلی نکالی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ ایک شکی انسان نے کافر کہہ دیا معاذ اللہ، اور پھر اجلہ صحابہ کرام کا نام لے کر توہین کی کراچی میں. تو لاکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نکلے، ریلی نکالی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس کی مذمت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ پرامن ریلی تھی، اور 10 بجے وہ ریلی شروع ہوئی اور 3 بجے کے قریب آج وہ ریلی ختم ہوئی. اور ایجنسیوں اور افواج پاکستان کے تمام لوگ حیران تھے کہ اتنی کثیر تعداد میں کراچی میں پہلے کبھی اجتماع نہیں دیکھا گیا. اس کی 2 وجہ میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج سڑکوں پہ آئے ہیں یہ جانتے ہیں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عزت، بڑا مرتبہ، بڑا مقام اور بڑی فضیلت عطا فرمائی. اور اسی طرح اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت نے بڑا ہی درجہ، بڑا ہی مقام، بڑی ہی فضیلت عطا فرمائی. اس لیے تمام صحابہ کرام کی صحابیت ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور تمام اہل بیت اطہار کے تقدس اور طہارت کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. اور اہل سنت و جماعت واحد جماعت ہے جو حضور کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت جن کو حضور کے ساتھ نسبت ہے اور یہ کاملین ہوں، ان تمام کا احترام کرتے ہیں. کسی بھی عظمت، کسی بھی باعظمت اور بامرتبہ شخص کی توہین ہم نہیں کرتے. ہمیشہ فرقہ تب بنتا ہے جب انکار کیا جائے، اقرار سے فرقہ نہیں بنتا، فرقہ بنتا ہے انکار سے. اس لیے بدقسمتی سے ایسے طبقات پیدا ہو گئے کہ کچھ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگے معاذ اللہ، اور کچھ اہل بیت اطہار کے متعلق حرزہ سرائی کرنے لگے. آج درس حدیث میں ہم وہ صراط مستقیم، وہ راہ ہدایت، وہ راہ نجات،
وہ ذات گرامی، وہ ہستی پاک جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی بدولت ہمیں رحمان ملا اور جن کی بدولت ہمیں قرآن ملا، ہم ان کی زبان اقدس سے آج یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زبان رسالت سے ان لوگوں کے حوالے سے کیا کیا ارشادات گرامی حضور نے ان لوگوں کے بارے میں فرمائے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو کیا کیا میرے آقا کریم نے فضائل سے مزین فرمایا جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ زبان رسالت سے کیا ارشاد ہوا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیات، ان احادیث کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں کن کن مقامات پر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں واضح ہدایت، واضح رہنمائی قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ آج کے درس کے موضوع کا انتخاب محض اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری قبر کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی صحابی رسول کے بارے میں دل میں کوئی خلش پیدا ہو گئی، ان کے بارے میں کوئی وسوسہ، کوئی شک و شبہ دل میں آ گیا، تو آدمی اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور اگر اہل بیت اطہار کے حوالے سے دل میں کوئی ایسا میل آ گیا تو پھر تو بالکل عاقبت اور آخرت بندے کی برباد ہو کے رہ جاتی۔ اس لیے ہمیں اپنا ایمان پیارا ہے، ہمیں اپنی عاقبت پیاری ہے، ہمیں اپنی آخرت پیاری ہے۔ ہم اپنی قبر کو بہتر بنانے کے لیے اور قبر کی روشنی کے لیے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، پہلی حدیث شریف میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان تمام صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ ان کو ہدایت کا معیار اس لیے قرار دیا گیا کہ صحابہ کرام وہ ذوات مقدسہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین سیکھا تو براہ راست نبی کریم سے دین سیکھا۔ ہم اپنے استاد سے دین سیکھتے ہیں، قاری صاحب سے دین سیکھ لیا، حافظ صاحب سے دین سیکھا، امام مسجد سے دین سیکھا، خطیب صاحب سے دین سیکھا، اپنے استاد سے دین سیکھا۔ صحابہ کرام وہ پاک ہستیاں ہیں جن کو پڑھانے والے آمنہ کے لال تھے اور پڑھنے والے میرے آقا کے یہ جان نثار تھے۔ درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ اور بلا واسطہ ان ہستیوں نے دین سیکھا تو نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھا۔ یہ حدیث شریف ہے کہ تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، یہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اس حدیث شریف کی تائید میں سورہ بقرہ میں سے ایک آیت کریمہ عرض کرتا ہوں۔ جو بات نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی، عرش والا رب قرآن میں اس بات کو بے نیاز رب کس شان اور اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں،
اے میرے محبوب کے صحابیوں، جانثارو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، جو تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے گا، فقد اہتدوا، ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی جو تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ستاروں کی مثل امانت ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ حضور کے صحابیوں، غلاموں، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان لانے کی طرح جو ایمان لائے گا، ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا اتنا اونچا درجہ اور مقام ہے، انہوں نے ہدایت لی اور ہدایت پائی تو براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر تعلیم بھی پائی، ہدایت بھی پائی، نجات کا راستہ بھی لیا، تو ڈائریکٹ انہوں نے اخذ کیا ہے حضور کی ذات سے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ پوری امت میں جو ان کے ماننے کی طرح مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو ان کے ایمان لانے کی طرح ایمان نہیں لائے گا وہ گمراہی میں پھنسا ہوا ہوگا۔ تو صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اور پھر قرآن مجید میں رب الجلال خود ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا میرے رسول کا اس نے حکم مانا میرا۔ رسول کریم کا حکم ماننا ایسے ہے جیسے اللہ کا حکم مانا۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا۔ اب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے، حضور کیا فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو، پھر میری اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت کا کوئی شخص دعوے دار ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، حضور کی پیروی کرے۔ جو حضور کی اتباع و پیروی کرے گا وہ دعوے محبت الہی میں سچا ہوگا، اور جو حضور کی اتباع نہیں کرے گا وہ دعوے محبت الہی میں جھوٹا ہوگا۔ اب حضور کی اتباع آئی نا قرآن میں، اب آقا کریم کیا فرماتے ہیں، ذرا حدیث شریف توجہ سے سنیے، انشاءاللہ پورا مضمون آسانی سے سمجھ میں آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور فرماتے ہیں تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ ہدایت یافتہ ہے، مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ۔ یہ خلفاء راشدین حضور فرما رہے ہیں یہ مہدیین ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تو اے حضور کے غلاموں تمہارے ماننے کی طرح جو ایمان لائے گا وہ ہدایت پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ صحابہ کرام، یہ خلفاء راشدین، انہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست اور بلا واسطہ ہدایت پائی تو در مصطفیٰ سے پائی، در مصطفیٰ سے ہدایت پائی۔ اللہ کو یہ اتنے پیارے ہیں، رب کو اتنے پسند ہیں یہ بندے، اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں میری سنت بھی تم پر لازم ہے، اور مجھ سے براہ راست دین سیکھنے والے خلفاء راشدین ان کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، ان کی سنت بھی لازم ہے۔ اب ان حدیث کو سمجھ لینے کے بعد ایک اور حدیث شریف ہے، چونکہ کراچی میں جو واقعہ پیش آیا اور اسلام آباد میں،
حضور نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی. حضور نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. صحابہ کو برا بھلا سب گالی کو کہتے ہیں. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. کیوں؟ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ دین سیکھا تو حضور سے سیکھا. اور پھر ان کی ایک اور فضیلت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جان، مال، وطن، اولاد، ہر شے نبی کریم کے دین کی سر بلندی کے لیے قربان کر دی. ہدایت تو نبی پاک سے حاصل کی، لیکن ان کی فضیلت کا ایک بڑا پہلو یہ ہے، کون چھوڑتا ہے اپنا مکان؟ یہاں تو ایک سرسائی کی دکان ہو تو وہ کوئی نہیں چھوڑتا. تو صحابہ کرام نے تو اپنے مکان چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیے، قبیلے چھوڑ دیے، اور ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ منورہ چلے گئے. یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر کبیر گھرانے کا نوجوان تھا، 18-19 سال کا کڑیا جوان تھا. حضور کا جب کلمہ پڑھا نا اور ہجرت کر کے مدینہ شریف جانے لگے تو گھر والوں نے تن کے کپڑے بھی اتار لیے تھے. آپ حیران ہوں گے، الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا. امیر کبیر گھرانے کا نوجوان کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان لانے کے بعد ساری زندگی وقف کی. تو کس کام کے لیے وقف کی؟ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ساری زندگی وقف کر. انہوں نے تو کپڑے بھی گھر کے اتار لیے تھے جسم پہ. انہوں نے کہا یہ کپڑے بھی ہمارے اتار دے گا تو نے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارے کپڑے بھی دے جاؤ اسی سے جا کے لے کپڑے. تو حضور نے مسجد نبی کے دروازے پر ہجرت مدینہ پر دیکھا، ان کے جسم پر پیبند لگے ہوئے تھے، کپڑوں کو ٹاکیاں لگی ہوئی تھی. میرے آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضور نے فرمایا یہ وہ نوجوان ہے جس نے اللہ کے قرآن کی تعلیم کے لیے دنیا کی لذتوں کو لات مار دی. تو یہ وہ نفوس قدسیہ سب کچھ قربان کیا. اور پھر دیکھیے جب یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو قرآن نے پھر ان کی فضیلت کا ایک اور پہلو جو قرآن نے بیان کیا. حضور کو تو یہ اتنے پیارے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، صحابہ کو برا بھلا مت کہو، یہ ہدایت کے ستارے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین کی سنت ان پر لازم ہے. عرش والے رب نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ تو بے نیاز رب قرآن میں فرماتا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. قرآن مجید کی آیت کریمہ کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، ذرا غور کیجیے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. السابقون کا معنی ہے پہلے پہلے. السابقون سب سے آگے آگے، الاولون سب سے پہلے پہلے. السابقون الاولون سب سے آگے آگے ایمان لانے والے، سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے. من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر ہوں چاہے انصار ہوں جو سب سے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لائے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان اور خیر میں ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی. اللہ ان سب سے. قرآن مجید ہے، قصہ کہانی نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہے.
یہ صحابہ کرام اور تابعین کے لیے جو رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ قرآن مجید سے لیا گیا ہے، رضی اللہ عنہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ ہوں یا انصار۔ اب ان کی فضیلت، مہاجرین تو وہ ہیں جنہوں نے جائیداد چھوڑی، زمین چھوڑ گئے، مکان چھوڑ گئے، خاندان چھوڑ گئے، پیسہ چھوڑ گئے، زیور چھوڑ گئے، ہجرت کر کے نبی پاک کے ساتھ مدینہ میں۔ اور انصار کون ہیں؟ انصار مدینہ وہ ہیں مواقعات کی جو مثال اسلام میں ملتی ہے نا، اسلامی مواقعات، پوری دنیا میں کسی مذہب کے اندر وہ مواقعات نہیں ملتی۔ کیا تھی وہ؟ جس صحابی کے 2 مکان تھے نا انصاری کے، اس نے 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہاں سگے بھائی کو کوئی نہیں دیتا، اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی نہیں دیتے لوگ۔ اور ہم یہ ظلم کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم ہے، بیٹیوں کو جائیداد میں ہمارے لوگ حصہ ہی نہیں دیتے، اور اتنی جاہلانہ یہ سوچ ہے، خدا معاف فرمائے، قرآن مجید کی تعلیم کے خلاف سوچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کدی حصہ لے آئے، دسو بھئی جب اللہ حصہ دے رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، قرآن نے کہا ہے جب بھی کسی کی جائیداد تقسیم ہوگی تو 2 بہنوں کا حصہ 1 بھائی کے برابر ہوتا ہے۔ شریعت میں حصہ ہے، یہاں سگے بہن بھائی کو حصہ نہیں ملتا۔ تو انصار وہ صحابہ تھے، 2 مکان تھے نا کسی کے، اس نے 1 مکان خالی کر کے اپنے مہاجر بھائی کے نام لگا دیا۔ جیسے آپ رجسٹریاں کرواتے ہیں، نام لگا وثیقہ بنا کے دے دیتے، ساری زندگی کے لیے میں مالک نہیں، یہ مہاجر بھائی مالک۔ ذرا اور سننا ذرا، قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے، جس کی 2 بیویاں تھیں اور مہاجر بھائی چھوڑ کے آ گیا سب کچھ، جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے مہاجر بھائی کا گھر بسانے کے لیے 1 بیوی کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کا گھر بسا دیا تھا۔ جس کے 2 کاروبار تھے اس نے 1 کاروبار مہاجر بھائی کو دے دیا تھا۔ جس کی 2 دکانیں ہیں 1 دکان مہاجر بھائی کو دے دی۔ بے نیاز رب نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی۔ اور بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، 1400 کم و بیش صحابہ۔ تو جب بیعت ہو رہی تھی تو اللہ کریم نے وہاں راضی ہونے کی سند تو پہلے ہی مل گئی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اب دیکھیے دوسری آیت میں عرض کر رہا ہوں، یہ 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان تمام ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ادھر بیعت ہو رہی ہے، ادھر عرش والا فرماتا میں ان سب سے راضی ہوں۔ اب کتنا ظلم ہے کہ قرآن کی نص ہو اور کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ علی اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، یہ تو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے معاذ اللہ۔ اب اللہ کریم نے اس کا جواب قرآن میں دے دیا۔ پوری آیت سنیے، یہ جو اشکال پیدا کیا جاتا ہے نہیں کہ وہ تو منے ہسیاں میں وہ کلمہ پڑھے تھے نہ اللہ رہے جیسے، بے نیاز رب نے وہ کانٹا بھی نکال دیا۔ اللہ کریم فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں میں ہے وہ بھی جان لیا ہے۔ یہ جو کچھ ان کے دل میں ہے اللہ نے اسے بھی جان لیا۔ یہ اندروں باروں ایمان لے آئے ہیں، یہ اندروں ایمان ہے، باروں ایمان ہے۔
قرآن کہہ رہے فعالم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دل میں ہے، فعالم ما فی قلوبہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ، یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں محبوب کے صحابہ، اور ایسے ایسے صحابہ کرام اللہ اکبر جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں تھا. اس لیے صحابہ کرام کے درجے کے اعتبار سے یہ وہ بات بھی بڑی اہم ہے، چونکہ جیسی وبا پھیلی ہو نا ویسے ہی علاج ہونا چاہیے. آج میرا ارادہ تو اور تھا، درس کا موضوع اخلاقیات پہ، آج میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا تھا، لیکن وہ میڈیا پہ اخبارات پہ یہ سب کچھ شور تھا، تو میں نے کہا کہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا ازالہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ازالہ ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں آئندہ درس پہ وہ چھوڑتا ہوں. آج جو حالات و واقعات ہیں کہ جس کے منہ میں آتا ہے، مثلا جس بدبخت نے حضرت صدیق اکبر کو اسلام آباد کی مجلس میں کافر کہا معاذ اللہ، اور پھر راتوں رات گورنمنٹ نے اسے ایران بھگا دیا. اسے پناہ ملی تو ایران میں جا کے ملی، راتوں رات بھاگ گیا ایران میں، اور گورنمنٹ نے بھیجا اسے، رات کے اندھیرے میں بھگا دیا، اور سیدنا صدیق اکبر کی توہین کر کے وہ یہاں سے دفع ہو گیا. بس اتنی بات سمجھ لیں کہ ایک طرف قرآن کی نص ہے، ایک طرف قرآن کی، اور ایک طرف ایک کتابڑی چھوٹی سی اٹھا کے تاریخ کی، وہ بھی ملعون مورخ جس کو تمام مورخین نے لکھا ہے یہ تو بڑا جھوٹا قسم کا آدمی ہے، جھوٹی روایتیں گھڑ کے تاریخ میں ڈال دیتا ہے. اس کی کتابڑی اٹھا کے معاذ اللہ کوئی تاریخ ہے جی تاریخ پڑھو جی تاریخ میں کیا ہے. میں نے کہا ہم وہ تاریخ مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں، جس کی شان میں قرآن آیتیں اتار ہے، رب کا فرمان ہے، قرآن کی نص ہے، اس کے بارے میں معاذ اللہ دل میں خیال بھی آ گیا تو قرآن کی نص کا انکار کرنے سے بندہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے. قرآن کی ایک نص کا انکار بندے کو کفر میں پہنچا دیتا ہے. اور نص سنیے کیا ہے، کوئی نہیں بولتا ان موضوعات پر، سب کی زبانیں گم ہیں، خاموش ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں. کون بولے گا؟ میں نے کہا جو صحابہ کرام کی معاذ اللہ تکفیر کرتا ہے ان کو ان آیات پر غور کر دینا چاہیے کہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے نا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت کے بارے میں موافق و مخالف تمام مکاتب فکر، جتنے مکاتب فکر ہیں، کسی کا بھی اس سے اختلاف نہیں. سب نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ غار کے اندر ہجرت کی رات دو ہی ہستیاں تھیں، یا آمنہ کے لال تھے یا محبوب کے یار غار ابو بکر صدیق. تیسرا تو تھا ہی کوئی. اب آیت کریمہ سن لیں پھر کوئی ثابت کرے کہ وہاں تیسرا بھی تھا کوئی. اللہ کریم نے لفظ ہی ایسے استعمال، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی کا معنی ہے دوسرا، ثانی کا معنی دوسرا، ثانی کا معنی دوسرا، اثنین کا معنی دو، اثنین کا معنی، ثانی کا معنی دوسرا. اب آیت سنیے، ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرا، دونوں میں سے دوسرا. اذ یقولو لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، صحابی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ہم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. یہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن کی آیت ہے، صدیق اکبر کی. اور نوجوانوں، میرے پیارے بچوں، ایک بات آج سمجھ لو، جب نبی پاک کا وصال ہوا تھا 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے. کتنے؟ بعض روایت میں 1,00,000 صحابہ جب نبی پاک کا وصال ہوا. لیکن یاد رکھو صرف اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں. اس صدیق اکبر کے بارے میں معاذ اللہ کوئی دلیدہ نہیں کرے جس کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں.
جس کے ثانی اثنین غار کے اندر ساتھ رہنے کا بھی ذکر قرآن میں ہو، اور جس کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہو، صدیق اکبر کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کوئی اس طرح بیان نہیں کرے گا، کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچ لے کر آنے والے آقا کریم کی ذات ہے، وصدق بہ، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ شیعہ حضرات کی ایک بڑی معتبر تفسیر ہے، تفسیر مجموع البیان، اس میں لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق۔ ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں، ان کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اور یہ تو انہوں نے اپنا تن من حضور پہ قربان کیا ہوا، تن من دھن حضور پہ قربان تھا صحابہ کرام۔ تاریخ صحابہ پڑھی ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اب آئیے ذرا، جس ترتیب سے خلفائے راشدین ہوئے، اسی ترتیب سے قرآن مجید میں ان کی عظمتوں کا ذکر ہے۔ خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے۔ 5 کتنے خلفائے راشدین ہیں؟ 5 ہیں خلفائے راشدین۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذو النورین، خلیفہ چہارم مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور پنجم خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ خلفائے اربعہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی خلفائے اربعہ ہیں، لیکن خلفائے راشدین کا جب لفظ بولا جائے گا اس سے 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی مراد ہوں۔ اس پر دلیل بھی سن لیں، میرے آقا کی حدیث شریف ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، 30 years، 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی۔ اگر امام حسن مجتبی 6 مہینے خلیفہ رہے تھے، ان کی خلافت کے 6 مہینے نکال لیں تو 30 سال تو پورے نہیں ہوتے۔ 30 سال پورے ہوتے ہیں، امام حسن مجتبی کی خلافت کے 6 مہینے شامل کیے جائیں۔ 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی، اور ان کے بارے میں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، 6 مہینے خلیفہ رہے تھے، خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ کیوں ہوئے تھے؟ یہ کام نقطہ سن لیں، فہمیاں پیدا کی جاتی، انشاءاللہ ان کا بھی ازالہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ وہ استعفیٰ دینے سے اور دستبردار ہونے سے صلح ہوئی تھی۔ آپ نے ان کی بقا و سالمیت کے لیے، خون خرابے سے ملت کو بچانے کے لیے دستبردار ہو گئے، 2 گروہوں کے درمیان صلح ہو گئے۔ یہ حضور نے پیشگوئی فرما دی۔ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تم پر لازم، میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم۔ اب اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ایک تیسرا مقدس نفوس قدسیہ کی ایک جماعت ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہیں ازواج مطہرات۔ اس وقت تک مضمون مکمل نہیں ہوگا۔ ان تینوں کا تعلق براہ راست حضور خاتم النبیین کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ تمام صحابہ کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے، اصحاب، اور تمام اہل بیت کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ ہم آل کے ماننے والے
والے بھی ہیں، ہم اصحاب کے ماننے والے ہیں۔ یہ اصحاب رسول و آل رسول۔ تیسرا درود جس کا ذکر کرنا ہے وہ ہے ازواج رسول۔ ازواج رسول وہ مقدس عورتیں، وہ خواتین جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا، جو حضور کے نکاح مبارک میں عورتیں آئیں، خواتین آئیں، 11 ازواج مطہرات، ان سب کو قرآن نے کیا ٹائٹل دیا تھا دیکھ لینا، کیونکہ ازواج مطہرات جس طرح صحابہ کرام کی توہین، اہل بیت کی توہین اہل اسلام کے لیے ناقابل برداشت ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کی توہین بے نبی مستقلی ایمان کا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس پر قرآن سے میں دلیل لا رہا ہوں، دلیل قرآن سے لا رہا ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن نے فرمایا میرے محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج میں سے سب سے کم عمر جو حضور کی رفیقہ حیات تھیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ تمام ازواج مطہرات میں سے ان کی عمر باقی تمام ازواج سے کم تھی۔ ازواج مطہرات، ان کے متعلق ایک طبقہ معاذ اللہ بڑی دریدہ ذہنی کرتا ہے، اس پر میں اور کیا عرض کروں گا کہ قرآن بزرگ فرماتے تھے بھائی جہاں جاؤ قرآن بیان کرو تاکہ جو نہ مانے قرآن کی مار تو پڑے۔ ہم تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے ذرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اور عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، عفیف باپ کی عفیفہ بیٹی، جن پر تہمت معاذ اللہ اتہام کیا گیا، تو عرش والے رب نے اس اتہام کا جواب پھر بے نیاز رب نے قرآن میں دیا۔ کسی پر الزام لگے صفائی باپ دیتا ہے، کسی پر الزام لگے بھائی صفائی دیتے، خاندان والے، برادری والے، گلی محلے والے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے جب اتہام کیا تو بے نیاز رب نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور ایک آیت بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے تقدس و طہارت و پاک دامنی، عفت و عصمت پر آ جاتی، وہ ہم غلاموں کے لیے بہت بڑا سہارا تھی۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے 1 2 4 نہیں 18 آیتیں بے نیاز رب نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر نازل کی۔ کتنی آیتیں آئیں اور کس صورت میں؟ سورہ نور میں۔ جس کا جی چاہے پڑھے۔ اللہ کریم نے پھر جو لفظ استعمال کیا بے نیاز رب کہتا ہے ھذا بہتان عظیم، عرش والا رب کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ پہ لگایا گیا۔ ھذا افک مبین، یہ کھلی الزام تراشی ہے جو میرے محبوب کی بیوی پہ کی گئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ھذا بہتان عظیم، ھذا افک مبین، یہ کھلی ہوئی الزام تراشی ہے جو صدیقہ پہ کی گئی ہے۔ بے نیاز رب نے قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاک دامن ہونے پر دوستو 1 2 نہیں 18 آیتیں قرآن میں نازل فرمائی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے مسلک ہیں، اہل سنت و جماعت ان سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ جنتیوں کا گروہ ہے، یہ راہ نجات والے ہیں، یہ صراط مستقیم والے ہیں۔ ان کے وہ عقیدے ہیں جو قرآن کے عقیدے ہیں، جو نبی پاک کے فرمان کے عقیدے ہیں۔ جب صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں، جو صحابہ کرام کے حوالے سے سیر اصل گفتگو ہو گئی، اب اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں چند احادیث اور ایک آیت مقدسہ
صحابہ کا مقام و مرتبہ آپ نے سن لیا، اب دیکھیے ازواج مطہرات کی بات بھی سن لی۔ اب آئیے ذرا کہ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان دو ہستیوں کے حوالے سے ذرا غور سے سن لیجئے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ حضور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی بطن اثر سے مولا علی کی اولاد پاک ہے۔ جب تک زہرا پاک حضرت علی پاک کے نکاح میں رہی، حضور نے پابند کیا تھا مولا علی کو کہ جب تک زہرا آپ کے نکاح میں ہیں آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس پر اشکالات مستشرقین نے بہت اس پر باتیں کی، لیکن اتنی بات سمجھ لیں تو قرآن کہتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ہر شخص کو 4 بیویاں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت ہے۔ 4 بیویاں بیک وقت ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے شرعی اعتبار سے، لیکن آگے اللہ کریم نے ایک پابندی لگائی، قید لگائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی کرو، دوسری بیوی کرنے کی پھر اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر ایک نکاح کرو۔ اب ذرا 4 بیویوں کو سے عدل کا کیا معنی ہے؟ اگر کپڑے ایک بیوی کے خریدے ہیں تو دوسری کو بھی اس جیسا لباس، ایک بیوی کے لیے جو کھانے پینے کا سامان لیا دوسری کے لیے بھی وہی، جیسا بیڈ اس کا ایسا بیڈ اس کا، جیسا لباس اس کا ایسا لباس اس کا، جیسا اس کا کھانا ایسا کھانا۔ اگر اس کو اسی لگوا کے دیا اس کو بھی لگوا کے دینا پڑے گا، اگر اس کو پرکھا دیا اس کو بھی پرکھا دینا، ایک جیسا عدل بین الازواج۔ اب حضور نے کیوں پابند کیا تھا حضرت علی کو؟ تمام مستشرقین کی حدث سرائی کا جواب اس آیت میں آ گیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ 4 بیویوں کے درمیان عدل، برابری ضروری ہے۔ کائنات میں ایسی کون عورت ہے جو زہرا کی برابری کرے؟ کون تھی؟ کون عورت تھی جو زہرا کی برابری کر سکے؟ اس لیے پابند کر، جب تک زہرا ہیں علی تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ مجھے کوئی آدمی بتائے کہ مولا علی نے اعتراض کیا تھا؟ مولا علی نے کہا تھا حضور جب اللہ اجازت دے رہا ہے 4 کی تو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کیوں؟ مولا علی جانتے تھے جو زبان مصطفیٰ سے نکل گیا وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، وہی دین۔ اور زہرا پاک کے بطن سے حسن مجتبی ہوئے، حسین شہید کربلا ہوئے، اور سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا جن کے صبر کو دنیا قیامت تک سلام کرتی رہے گی۔ سیدہ زینب ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک، اولاد فاطمہ ہے۔ مولا علی کی دوسری بیویوں سے بھی اولاد تھی مگر وہ سید نہیں ہے۔ سید وہ جو اولاد فاطمہ ہے، جو اولاد زہرا پاک کے بطن سے جو مولا علی کی اولاد ہے نا وہ سید ہے۔ حضور نے فرمایا ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ آل اور اصحاب کی بات سمجھنی ہے تو پھر اتنا سمجھ لو، جو اتہام کرتے ہو اہل سنت و جماعت پر، تو بھئی ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور کی آل پر درود نہ پڑھیں۔ جو حضور کی آل کے نام سے چڑھتے ہیں، حسنین کے نام سے چڑھتے ہیں، کربلا کے نام سے چڑھتے ہیں، اور جب بھی ان کا ہستیوں کا نام لیں تو چہرے کا جغرافی بدل جاتا ہے، خاموشیاں چھا جاتی ہیں۔ میں ان سے نہایت احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل بیت وہ ہیں جن کو پاک کرنے کا اعلان عرش والا رب قرآن میں کر رہا ہے۔ یہ جو ہم علی پاک کہتے ہیں، حسن پاک کہتے ہیں، حسین پاک کہتے ہیں، زہرا پاک کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں عرش والے رب نے انہیں قرآن میں پاک فرمایا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رب فرماتے ہیں نبی کے
گھر والوں کو ایسا پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ہر قسم کی آلائش و اولادوں کی نبی کریم کے گھرانے سے دور کرنے کا اللہ نے. اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت ہیں. کسی کو اشکال نہ رہے، یہ نوٹ کر لیجئے بات، تمام ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت. کوئی آدمی کہے کہ میری بیوی میری گھر والی نہیں ہے، جاتے ہی دیکھے گھر میں کیا تماشا لگتا ہے، کہو کہ میری گھر والی نہیں ہے. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو حضور کی ازواج کی اہل بیت کو انکار کرتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو اہل بیت حضور کی تمام ازواج مطہرات قرآن کے عموم میں شامل ہے، اور تمام ازواج مطہرات بھی حضور کی اہل بیت ہیں. اب اہل بیت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ہر قسم کی آلودگی دور کرنے کا اللہ نے ارادہ پر، اور جس سے اللہ نجاست دور کر دے، جس سے اللہ نجاست دور کر دے، نجاست اس کے قریب کیسے آ سکتی. اس لیے تمام ازواج مطہرات پاک دامن تھی، ایمان والوں کی مائیں تھی. عند اللہ ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. قرآن میں ان کی شان میں آیتیں نازل ہیں، اور اہل بیت اطہار کا یہ مقام ہے. صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن راکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک. دنیا والوں، میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، نو ہے اطرت رسول اللہ. اس لیے بھائی ہم تو صحابہ کے دن آئے تو دھڑلے سے مناتے ہیں. 10 محرم کو خوب لنگر پکاتے ہیں امام پاک کا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے جو 10ویں محرم کو امام پاک کی شہادت کے دن لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، سال بھر اس کی روزی میں کمی نہیں آتی، اس کے رزق میں بڑی برکت رہتی. یہ اہل بیت اطہار کا بڑا مقام ہے. اللہ کریم کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھرانہ ہے، حضور کا گھرانہ ہے، حضور کی آل ہیں. بھئی نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا تو حضور کی آل پر تو نماز کے اندر درود ہے. تو ہماری تو بھئی نماز نہیں ہوتی جب تک حضور کی آل پر درود نہ پڑھ جائے. اصحاب رسول، آل رسول اور ازواج رسول. آج کے درس میں ہم نے الحمدللہ تینوں ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیا، اصحاب کا بھی، آل کا بھی، ازواج کا بھی. اور یاد رکھیے ان 2 ہستیوں کو تو بڑا مقام حاصل ہے. اہل بیت اطہار میں ان کو بڑا اونچا مقام ہے. یہ پائیں تن پاک ہے جو لفظ بولا جاتا ہے نا، کئی لوگ اس پہ بھی بڑا ان کو بڑی تکلیف سی محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میرے آقا کریم کی واضح حدیث شریف ہے، واضح حدیث پاک ہے. میرے آقا تشریف فرما تھے اور حضور نے ایک کمبل جو ہے، ایک چادر، کمبل نما چادر تھی نبی کریم علیہ السلام پہ. آپ نے اس چادر کے اندر حضرت علی آئے، ان کو چادر کے اندر لیا. زہرا پاک آئیں، چادر کے اندر لے لیا. حسن پاک آئے، چادر کے اندر لے لیا. حسین پاک آئے، اندر لے کر چادر اڑا کر اپنی آغوش میں لے کر رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ اب یہ 5 ہستیاں ہیں، میرے آقا ہیں، علی پاک ہیں، زہرا پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں. یہ 5 نفوس قدسی ہیں. تو حضور ان کے بارے، ان 4 ہستیوں کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں. حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل. یہ حضور نے اپنی زبان اقدس سے، اس لیے کہ قرآن میں ان ہستیوں کا نام تو نہیں نا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.
اہل بیت. تو کئی مولویوں نے کہنا تھا نہیں جی یہ تو حضور کے بیویاں مراد ہیں اہل بیت، جیسے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے یہ مراد نہیں ہے. تو حضور نے اپنی زبان سے لفظ ایسے ارشاد فرما دیے قیامت تک کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے. حضور نے معاملہ صاف کر دیا. کیوں؟ حضور نے اپنی زبان سے ہی اہل بیت فرما دیا، اور جس کو آمینہ کا لال اہل بیت فرما دے ان کے اہل بیت ہونے میں کچھ شک کیا جا سکتا. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان کو بھی ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. ان ہستیوں کو پاک. حضور، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اللہ اکبر. اور زہرا پاک کی شان کا کیا کہنا. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. زہرا پاک جب پل صراط سے گزرے گی تو آواز آئے گی کہ اے میدان حشر کے لوگوں اپنی نگاہوں کو آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو، زہرا پل صراط سے گزر رہی ہے. یہ ان کے ادب و احترام اور تعظیم کی وجہ سے امام کستلانی نے لکھا ہے کہ یہ حکم ہے. حضرات، بہت سی باتیں کہنے کو دل چاہتا ہے مگر وقت ایسا ہے. یاد رکھیے یہ اہل بیت ایسے پاک لوگ ہیں کہ ابن ماجہ لوگ حدیثیں تو پڑھتے ہیں، سیاستہ کا بھی بڑا نام لیتے ہیں، لیکن سیاستہ کے اندر جو حدیثیں ہیں ان میں کبھی غور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، حسن و حسین. یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحب من یحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو انہیں اپنا محبوب بنا لے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے. حضرات، ان ہستیوں کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے. اور یاد رکھیے جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اور ان ہستیوں کے بارے میں کسی ادھر ادھر سے بات سن کر یا فیس بک پر یا انٹرنیٹ پر کوئی دیکھ کر اگر معاذ اللہ خاطر بدا ذرا سی بات بھی دل میں آئی تو پھر خیر منانا، پھر اپنی عاقبت آخرت کی فکر کرنا. ہماری عقیدے کی بنیاد نہ فیس بک پہ ہے، نہ انٹرنیٹ پہ ہے، نہ یہ جو پوسٹیں چڑھائی جا رہی ہیں ان پر ہمارے عقائد کی بنیاد نہیں ہے. ہمارے عقائد کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے فرمان پر. جو فیس بک پہ آ رہا ہے اس میں 98% جھوٹ ہے. ہم نے ایک واقعہ سنا تو ہم جب تصدیق کرنے کے لیے تو سرے سے وجود ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو آدمی بڑا فراڈی قسم کا ہے، تو آپ یہاں کیا؟ میں نے کہا یہ تو اس نے فیس بک پہ یہ چڑھائی ہوئی ہے پوسٹ. اور جب ہم اس کے علاقے میں گئے تو لوگوں نے کہا جی وہ تو فراڈی قسم کا آدمی، اس کا کام یہ ہے لگانا بجانا. اکثر خبریں جھوٹ ہوتی ہیں، جب کوئی ایسی کسی کے لیتے ہیں اور جب تصدیق کی جاتی ہے تو بالکل جھوٹ نکلتا ہے. اس لیے یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، ملک میں تباہی چاہتے ہیں، امن کے دشمن ہیں. آج کراچی کی ریلی اگر آپ انٹرنیٹ دیکھیں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. اور گورنمنٹ نے سر پکڑ لیا تھا کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، کوئی بات ہوگی تو کیا بنے گا. لیکن ایک درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کسی درخت کی کسی شاخ کو بھی نہیں توڑا گیا. تو ان کو کہنا پڑا یہ لنگر کھانے والے، میلاد کا لنگر کھانے والے، یہ 11ویں شریف کا لنگر کھانے والے، تبرک کھانے والے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے، یہ بنا لوگ ہیں، یہ تو امن پسند لوگ ہیں. وہی میں نے کہا کہ امن اس لیے کہ ہم پاکستان ہم نے بنایا، ہمارے بڑوں نے بنایا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے. اگر آن دی ریکارڈ نہ ہوتی تو میں کبھی نہ کہتا. مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود یہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. انہوں نے پتہ کیا کہا تھا جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا ہوا تھا نا، علیحدہ ہو گیا، ملک ہمارا آدھا ٹوٹ گیا تھا، تو مولانا مفتی محمود نے کہا تھا شکر ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے.
شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں یہ جمعیت الباعث ہند ٹوٹل یہ یونیورسٹی میں نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ایم اے سیاسیات پڑھیے اس میں نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. نیشنلسٹ علماء وہ کہتے تھے ہم پاکستان تو دور کی بات ہے ہم پاکستان کی پہ نہیں بننے دیں گے. لیکن ہمارے جو بڑے طرف پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا نعیم الدین مراد آبادی پیر سیال پیر صاحب گورڈا شریف ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو بھی جائے تو پھر بھی ہم سنی پاکستان بنا کے دم لیں گے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرے لگتے تھے اس وقت. الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ پاکستان دیا لیکن افسوس افسوس 73 برس گزر گئے. ہم نے تو نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ملک اس لیے چاہیے کہ وہاں قرآن کی حکومت ہو. لیکن 73 برس گزر گئے ابھی تک اس ملک میں اسلامی نظام نہیں آ سکا. حالات ابتر ہیں سرحدوں کے حالات ٹھیک نہیں ملکی حالات میں امن کی ضرورت ہے. اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کوئی افواہ سنا کرے تو اس پہ کان نہ دھرا کرے. افواہیں بہت پھیلائی جاتی کسی افواہ پر کوئی کان دھرنے کی ضرورت نہیں. پہلے تصدیق کریں اس کے بعد جتنی بھی خبریں آتی ہیں فیک ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی سلامتی کے لیے ملک کے امن کے لیے ہمیشہ متحرک رہنے کی اللہ توفیق دے. ہم نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی جس سے انتشار پیدا ہو. ہاں آج کے درس میں وہ تمام باتیں جن کا بیان کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ حالات و واقعات لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ آج درس حدیث میں ان تمام احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے جن میں آپ کے سوالوں کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ آج کے درس حدیث کو قبول فرما کر ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا